اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بروز ہفتہ 30 مئی 2020 کا مطابق 6 شوال المکرم 1441 ہجری۔ آج جو ہمارا درس قرآن کے لیے آیات ہیں وہ سورۃ الزخرف آیت نمبر 43 آیت نمبر 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم وانہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون۔ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون۔ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ فاستمسک، بس آپ مضبوطی سے پکڑے رہیے، بالذی، اس چیز کو جسے اوحیا وحی کیا گیا ہے، الیکا، آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکا، بے شک آپ، علی صراط، راستے پر ہیں، مستقیم، سیدھے راستے پر قائم ہیں۔ آپ بے شک صراط مستقیم پر قائم ہیں۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ قرآن، لَذِكْرٌ، ضرور شرف عظیم ہے، لکا، اے نبی، آپ کے لیے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے، وَسَوْفَ، اور ان قریب، تُسْأَلُونَ، اے فرزندان اسلام، تم سے سوال کیا جائے گا۔ وَاسْأَلْ، اور آپ پوچھ لیجئے، من، ان سے، ارسلنا، جن کو ہم نے بھیجا، من قبل کا، اے نبی آپ سے پہلے، من رسولنا، ہمارے رسولوں میں سے، ان سے پوچھ لیجئے، اجعلنا، کیا ہم نے بنایا، من دون الرحمن، رحمان کے علاوہ، آلہتاً، کوئی اور معبود، کوئی اور خدا، کیا ہم نے بنائے، یعبدون، جن کی عبادت کی جائے، وَلَقَدْ، اور ضرور، بے شک، ارسلنا، ہم نے بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، اِلیٰ فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ، اور اس کے سرداروں کی طرف، فقال، بس موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انی، بے شک میں، رسول، فرستادہ ہوں، بھیجا گیا ہوں، رب العالمین، اس رب کی طرف سے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ گزشتہ آیات میں آپ نے سماعت کیا، رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب، وہ آدمی جس نے ہمارے ذکر کو چھوڑ دیا، ہماری یاد کو بھلا دیا، اور اس کو ہم نے دنیا کے اندر یہ سزا دی کہ ہم نے اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیا، جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو اللہ کے راستے سے روکتا رہتا ہے۔ گویا کہ جب انسان اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیتا ہے، تو اللہ ناراض ہو کر
اس سے اپنی رحمت چھین لیتا ہے، اور رحمت کے چھیننے کا اظہار اس بات سے ہوتا ہے کہ شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیا کہ اب یہ آدمی اس کو نیکی کی طرف نہیں آنے دینا، اس کو برے کام پہ لگائے رکھنا ہے تاکہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ بڑی خطرناک بات ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر آپ، یہ بات بڑی انسانی ضمیر کو جھنجھوڑنے والی ہے، خواب غفلت سے بیدار کرنے والی یہ بات ہے، اور یہ بہت بڑی سزا ہے کسی بھی انسان کے لیے، اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت نہیں آ رہی، اللہ کی مدد نہیں آ رہی اس بندے کے پاس۔ اللہ نے اس کو ٹائم دیا، بندے نے جب اس ٹائم کا غلط استعمال کیا، یعنی ایمان نہیں لایا، اللہ کے ذکر سے دور رہا ہے۔ قرآن اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے، آپ جتنے بھی فرائض ادا کرتے ہیں، فرض نماز ہو، فرض روزہ ہو، فرض زکوٰۃ ہو، فرض حج ہے، یہ سارے اللہ کا ذکر ہے۔ فرائض اور واجبات اللہ کا ذکر ہے۔ جو آدمی اپنے اس ریل میں، اس ٹائم میں جو اس کو ملا ہوا ہے زندگی کا، جب وہ فرائض واجبات کی طرف نہیں آتا، کبیرہ گناہوں سے بچنا، صرف گناہ سے بچنا ہی اللہ کا ذکر ہے۔ جو آدمی گناہ سے بچ رہا ہے، اس کا مطلب اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کے حکم سے وہ پورا کر رہا ہے کہ گناہ سے بچ رہا ہے، وہ بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ تو جو آدمی اس کا خیال نہیں رکھتا، گناہوں سے نہیں بچتا، فرائض واجبات ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ رہا ہے۔ اس کو اللہ یہ سزا دے رہا ہے کہ شیطان اس کے اوپر مسلط کر دیا، اور اس کی دوستیاں بھی شیطانی صفت لوگوں کے ساتھ لگا دی۔ تو اس کی دنیا میں دوستی شیطانی قسم کے صفات کے عامل لوگ ہوتے ہیں۔ آپ یہ پہلے پڑھ چکے ہیں سورۃ الناس کی آخری آیت، جس میں اللہ یہ بیان فرما رہا ہے کہ شیطان صرف جنوں میں سے نہیں ہوتے، بلکہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ عام طور پہ ہمارا کنسیپٹ یہ ہے کہ شیطان جو ہے، جو جنوں میں جو برے لوگ، برے جنات ہیں، ان کو شیاطین کہتے ہیں۔ عام طور پر انسانوں کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا کہ یہ انسان بھی شیطان ہو سکتا ہے۔ قرآن یہ بیان فرما رہا ہے کہ شیاطین جو ہے وہ من الجنۃ والناس، جنوں میں بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں میں سے ہو سکتے ہیں۔ جو آپ کو نماز سے روک رہا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے روک رہا ہے، آپ کو گناہ کبیرہ کی طرف کھینچ رہا ہے، اور اندازہ لگا لیں کہ وہ شیطانی صفات کا حامل ہے۔ جب اللہ نے تک اپنی رحمت کھینچ لی، توفیق چھین لی، تو انسان کا ساتھی اس کے وہ شیاطین ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کوئی چیز نفع نہیں پہنچائے گی قیامت کے دن۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس کی ذرا گہرائی میں ڈیپتھ میں جائیں کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا کے اندر، جنہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی، توبہ نہیں کی، اور ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو سکا۔ جن کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا وہ فائدے میں، دنیا آخرت میں ان کو فائدہ ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، اور یہ بہت بڑی سزا ہے کسی بھی انسان کے لیے۔ کیونکہ دنیا سے جاتے ہوئے اگر آپ کو کلمہ نصیب ہو رہا ہے نا، تو آپ کو بڑے بڑے بلڈنگوں، بڑی بڑی پلازوں اور بڑے بڑی پراپرٹی سے کہیں زیادہ فائدہ اس کا ہے۔ اتنا بڑا فائدہ ہے، اس فائدے کو بیان نہیں کیا جا سکتا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ انسان کلمہ پڑھتا ہوئے ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے۔ اب اس کے لیے ساری رحمتیں، انبیاء کی جو اللہ کی بارگاہ میں جو شفاعت ہے، قرآن کی جو شفاعت ہے، ساری چیزوں کا وہ مستحق بن رہا ہے صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، تو اس کو آخر وقت میں ایمان مل گیا دوبارہ ایک مرتبہ۔ یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا قیامت کے دن جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا، اس لیے کہ دنیا کے اندر وہ ظلم کرتا رہا، اور آخرت میں یہ سب شیاطین بھی اور شیاطین کے پیروکار بھی عذاب میں برابر حصہ پائیں گے۔ آپ ان پیروں کو آپ کیا سنائیں گے، اور ان اندھوں کو آپ کیا راستہ دکھائیں گے، اور جو دور کی گہرائی میں جا پڑا ہے، یہ اس آفتاب رسالت کے ان کرنوں سے فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا جس نے اپنی آنکھوں کو بند کر دیا ہے، جو خود
اندھا بنا ہوا ہے۔ بابو ہم ان کو جو عذاب دیں گے، کچھ عذاب ایسے ہوں گے جو آپ کے وفات کے بعد ان کو ملیں گے، جو دور صدیقی میں پھر مشرکین و کفار کو جو عذاب ملے، جو جنگیں لڑی گئی، پھر دور خلافت فاروقی میں 10 سالہ دور ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، اور کفار کو ایسے سزائیں دی گئی ہیں، اسلام کی عظمت پھر ان پر قائم ہوئی ہے، اور دنیا نے پھر جانا ہے کہ اسلام کی عظمت کیا ہے۔ کچھ عذاب ایسے ہیں محبوب جو آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ہاتھوں سے ان کفار کو پڑیں گے، جیسے غزوہ بدر ہوئی، احد میں، اور اسی طرح خندق میں، اور دیگر بہت سارے غزوات میں۔ اور ہم آپ کو دکھائیں گے وہ وعدے عذاب کے جو ہم نے ان کے ساتھ کیے ہیں، اور ان کے وہ جو ہمارے عذاب آنے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کوئی بھی جنگ ہے مسلمانوں کے حق میں تو اس کا مقام اور ہوتا ہے۔ مسلمان کا جنگ میں مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہے، بہت اعلیٰ درجہ ہے، اگر بچ جاتا ہے تو غازی ہے، وہ بھی بہت بڑا درجہ ہے۔ اور کفار کے حق میں وہ جنگیں عذاب کی صورت اختیار کر جاتی ہیں۔ اس سے آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ محبوب فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہیے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے۔ یہ قرآن اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات سے قرآن کو پکڑنے کا، مضبوطی سے پکڑنے کا حکم بیان فرمایا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی آواز ہم لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں اس کو پکڑ لو۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے اس کو حبل اللہ المتین کہا ہے، مضبوط سالڈ اللہ کی رسی، ایسی رسی جو ٹوٹنے نہ پائے۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا اے مومنو، تمہیں بشارت ہو، خوشخبری ہو، توبہ، تمہیں خوشخبری ہو کہ تم نے ایسی رسی پکڑ رکھی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں۔ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا، اللہ کا کلام ہے، اور اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے اندر بھی کتاب اور سنت کو بن نواجز کے الفاظ فرما کر کہ اپنے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے ایک چیز پکڑو نا، عربی میں اس کو کہنا ہو کہ اس چیز کو مضبوطی سے پکڑو، بن نواجز کے الفاظ آتے ہیں کہ دانتوں کے ساتھ چیز کو پکڑ لو، چک مار لو، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں چک مار لو۔ یہ الفاظ قرآن کریم کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اتنا مضبوطی سے قرآن کو پکڑنا ہے کہ کبھی نہیں چھوڑنا، اتنا مضبوطی سے۔ اور یہ مضبوطی سے پکڑنے سے مراد کیا ہے؟ کیا ہم قرآن کا ایسے مضبوطی سے پکڑ کے بیٹھ جائیں، یہ مراد ہے؟ نہیں، قرآن کو مضبوطی سے یا سنت کو مضبوطی سے پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ تم دن میں بار بار اس کی طرف پڑھ لو، بار بار پڑھ لو۔ اگر آپ صرف دن میں ایک بار قرآن کھول لیتے ہیں تو مت سمجھے کہ میں نے قرآن کو بڑا مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، میں تو قرآن کا عامل ہوں، عمل کرنے والا ہوں قرآن کا نہیں۔ مضبوطی سے پکڑنا یہ ہے کہ آپ فیکٹری چلا رہے ہیں، آپ آفس میں بیٹھے ہیں، 10 منٹ آپ کے پاس فری ہیں، قرآن کھول لیں۔ آپ کسی جگہ رکے، 5 منٹ آپ کے پاس فری ہیں، قرآن کھول لیں۔ آپ گھر آئے، 5 منٹ ملے، پھر قرآن کھول لیں۔ یہ جو آپ بار بار پلٹ کے، جس طرح ہم بار بار 10 منٹ بعد، 2 منٹ بعد موبائل نہیں کھولتے، ہر 5 منٹ بعد موبائل کا لاک کھولا جائے، واٹس ایپ چیک کیا، یہ کیا، یہ فیس بک میں کیا ہو رہا ہے، جس طرح ہم جو معاملہ موبائل کے ساتھ کر رہے ہیں نا، یہی کام اگر ہم قرآن کے ساتھ کریں نا تو یہ بن نواجز والا معاملہ ہو جائے کہ آپ نے مضبوطی سے قرآن کو پکڑ لیا۔ اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کے دل میں قرآن کی بڑی محبت ہے، بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں قرآن کی طرف۔ اور یہ آپ کی جو ادا ہے نا، بار بار قرآن کھولنا، پھر پڑھنا، پھر کھولنا، پھر پڑھنا، اچھا اس کی یہ صورت کہاں پہ ہے، اس کو پڑھنا، اس کو ترجمہ پڑھنا، یہ اللہ کو بڑی پسند آتی ہے۔ آپ قرآن کی طرف رجوع کر رہے ہیں، بار بار رجوع الی القرآن کائنات کی سب سے افضل عبادت ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ جتنے بھی وظیفے پڑھتے ہیں نا، بند کر دیں۔ میں
اس وجہ سے کچھ لوگ میرے ساتھ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے وظیفہ بھی تصویر بھی پڑھنی ہے۔ میں نے کہا جب آپ کو بغیر پڑھے ثواب مل رہا ہے، جب آپ روزانہ آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، کتنے وظیفہ پڑھتے ہیں، جب آپ کو ثواب کی گارنٹی میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کو ثواب ملے گا، آپ کچھ بھی نہ پڑھیں، صرف قرآن پڑھیں۔ میں نے ایک دفعہ ڈی ایچ اے میں یہ بات کی، ایک بابا جی تھے، ان کا نام شمعون تھا، شمعون بزرگوں کا نام تھا۔ انہوں نے دل ہی دل میں ارادہ کیا کہ میں نے آج کے بعد کوئی چیز نہیں پڑھی۔ قاری صاحب نے کہہ دیا ہے، گارنٹی دے دی ہے کہ جب آپ بار بسے قرآن پڑھیں گے نا تو آپ کو باقی جتنا بھی آپ وظیفے پہلے پڑھتے تھے اس کو بغیر پڑھے آپ کو ثواب مل جائے گا، صرف قرآن پڑھیں، قرآن اور سنت حدیث سے بات۔ تو وہ دن میں مجھے بتا رہے تھے کہ اگر میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا بعد میں کہ دن میں کتنی بار قرآن کھولتے ہیں، کہتے ہیں میں نے حساب لگایا کہ 25 سے زیادہ مرتبہ کھول لیتے ہیں، بار بار، جب اور کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے، نہ میں نے استغفار پڑھنا ہے، نہ میں نے کوئی اور چیز پڑھنی ہے، میں نے بار بار قرآن پڑھنا ہے۔ میں نے کہا حدیث سے بات ہے کہ اگر تم قرآن پڑھو گے اور تم دیگر جتنے بھی اعمال کرتے ہو وہ نہیں کر سکو گے تو قرآن کی برکت سے تمہیں بغیر پڑھے اللہ ان کا ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ تم نے کم افضل چیز کو چھوڑ کر سب سے افضل چیز قرآن کی طرف تم آ گئے۔ اس پر جتنا بھی زور دیا جائے کم ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، محبوب آپ اس چیز کو مضبوطی سے پکڑیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا اور آپ کی طرف وحی کی گئی۔ اور آپ اندازہ لگا لیں امت نے قرآن کو کتنا چھوڑ دیا ہے اور کتنی زیادتی امت نے قرآن کے ساتھ کی ہے۔ اگر آپ بچوں کا سلیبس اٹھا کے دیکھیں کہ اس میں قرآن کتنا ہے، یقین جانیے شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے۔ آٹے میں نمک والی مثال وہاں پوری نہیں ہوتی، آٹے میں نمک، کیونکہ فزکس میں قرآن نہیں ہونا، کیمسٹری میں قرآن نہیں ہونا، میتھمیٹکس میں قرآن نہیں ہونا، کمپیوٹر میں قرآن نہیں ہونا۔ کتنی ایسی کتابیں ہیں جس میں قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لادین قسم کے لوگوں نے یہ مرتب کی ہے۔ اگر کوئی ہوتا نا موسیٰ خوارزمی جیسا سائنسدان، تو وہ میتھ کے اندر بھی قرآن اس نے ڈالنا تھا، میتھ کے اندر بھی قرآن میں آنا تھا۔ کبھی ہوتا نا جابر بن حیان جیسا یہ سلیبس تیار کرنے والا، تو اس نے کیمسٹری کے اندر بھی قرآن ڈالنا تھا۔ قرآن کیمسٹری کی تعلیم بھی دیتا ہے، قرآن نے فزکس کے جو ہے راہیں بھی کھولی ہے، مگر آپ کو کسی کتاب کے اندر سائنس کی اور دیگر کتابوں میں آپ کو قرآن نظر نہیں آئے گا۔ آپ کو قرآن نظر آئے گا ایک چھوٹی سی کتاب اسلامیات کی، 10 20 25 30 صفحات کی، بس ساری کتابیں 500 صفحات کی، مگر اسلامیات 10 15 صفحات کی۔ آپ منہ سے نہ بھی بتائیں تو بچے کو آپ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں سب کچھ چاہیے، ہمیں اسلامیات نہیں چاہیے، ہمیں قرآن نہیں چاہیے، جو چاہیے تو بس تھوڑی سی وہ آیات جو ہے نا جس میں اسلام امن کا درس دیتا ہے، وہ والی آیات۔ تو مضبوطی سے تھامنا جو ہے وہ پیغام ہم اپنے بچوں کو نہیں دے رہے۔ امت نے اجتماعی طور پر قرآن کو چھوڑ دیا ہوا ہے بڑی معذرت کے ساتھ۔ ہمارا قرآن سے تعلق کوئی نہیں ہے، صرف ہم نے ڈرامہ رچایا ہوا ہے کہ جی ہم تو بڑے مسلمان ہیں، ہم تو یہ ہم تو وہ ہیں۔ قرآن ہماری زندگی سے نکل چکا ہے، ہمارا تعلق قرآن سے نہیں ہے۔ ہم قرآن کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے، اپنی مرضی کرتے ہیں۔ کس کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن نے سود سے منع کیا ہے؟ کس کو نہیں پتہ؟ اللہ اس کو سود کے خلاف اعلان جنگ ہے، کون نہیں جانتا؟ کیا ہم نے سود کو چھوڑا؟ کیا ہم نے سود کی بنی ہوئی بلڈنگ سے کبھی نے نفرت کی ہے؟ ہمارے دلوں میں ان کی محبتیں ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں آپ انداز تصور میں لائیے، حضور نے فرمایا تھا کہ سود کی بلند بالا عمارتیں ہوں، کئی منزلوں کا تصور، سود کی بلند بالا عمارتیں ہوں گی۔ صحابہ حیران ہوئے کہ اللہ کا رسول، سود حرام ہے، اللہ کے خلاف اور آپ کے خلاف اعلان جنگ ہے، تو کیا کئی منزلہ عمارتیں ہوں گی؟ آپ نے فرمایا کئی منزلہ عمارتیں ہوں گی قیامت سے پہلے، بلند و بالا عمارتیں ہوں گی سود کی۔ ذرا حساب لگائیں کہ آئی ایم ایف کی کتنی بلڈنگیں، ورلڈ بینک کی کتنی بلڈنگیں، جتنے بھی بینک ہیں کتنی بلڈنگیں ہوتی ہیں۔ حدیث پاک کا ایک ایک لفظ
آج دنیا کے اندر سامنے آ رہا ہے، جو حضور نے فرمایا وہی ہو رہا ہے۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک، محبوب آپ کو جو حکم دیا گیا ہے، جو چیز آپ کی طرف وحی کی گئی ہے وہ ہے قرآن، اور اس کو آپ مضبوطی سے تھام لیجئے، جیسے آپ نے تھاما ہوا ہے اس پر قائم رہیے۔ انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پہ قائم ہیں۔ آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں اللہ آپ کو آپ کی تائید فرما رہا ہے کہ محبوب آپ جو کام کر رہے ہیں آپ یو آر رائٹ، آپ ٹھیک ہیں، سیدھے راستے پہ آپ کا کام کر رہے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اور یہ قرآن، ذکر کا معنی ہے نصیحت، یہ قرآن آپ کی نصیحت ہے۔ علماء نے اس کا معنی، ذکر کا معنی ای شرف عظیم لکھا ہے، ذکر ای شرف عظیم، یہ بہت بڑا شرف ہے آپ کے لیے کہ آپ کس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے۔ اللہ حضور سے فرما رہا ہے کہ آپ کو یہ اللہ نے شرف دے دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اے امت محمدیہ کے فرزندو، اگر ہم اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کر دیں گے تو اللہ ہمارا بھی شرف، ہماری بھی عزت بڑھا دے گا، ہماری شان بڑھ جائے گی، کیونکہ سب سے افضل کتاب، سب سے افضل فرشتے کے ذریعے، سب سے افضل نبی کے دل پہ اتاری گئی ہے، تو جو اس کو پڑھے گا وہ بھی افضل ترین بن جائے گا، جو اس کو سمجھے گا۔ تو قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ہے، ایمان تو ہم لا چکے ہیں، قرآن کو عربی تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، درست تلفظ، ہمیں پتہ ہو کہ قاف کو موٹا کیسے کرنا ہے، دوسرے قاف کو باریک کیسے کرنا ہے، ہمیں پتہ ہو ہا اور ہا میں فرق کیا ہے، فنگر ٹپس میں بتا سکیں کہ اس کے رولز کیا ہیں تجوید کے، حروف قلقلہ کیا ہیں، حروف مستعلیہ کیا ہیں۔ جب تک یہ پتہ نہیں ہوگا ہم قرآن کو صحیح پڑھنے والے نہیں ہو سکتے۔ آج جھوٹوں کے الفاظ میں بات کر رہا ہوں آپ سے کہ ہم نے قرآن کو بس برائے بہت ایزی لیا ہے، بہت ٹھیک ہے کہ بس پڑھ لیا، صبح کا ٹائم ہم کھول لیتے ہیں، ہم اس پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں، ہم صبح کا ٹائم 15 منٹ ہم نے قرآن کھول لیا، اور یہاں سے ہماری محبت کی ایک اور مثال دے دوں، ذرا بات کڑوی ہے لیکن دینی ضروری ہے۔ بعض اوقات لوگ فون کر کے کہتے ہیں کر صاحب آج آپ نے 5 منٹ اوپر لے لیے ہیں، یہ جو لوگ قرآن سننے کے لیے بیٹھے تھے یہ تو فارغ ہوتے ہیں، ان کو تو کوئی کام ہی نہیں، تو ویلے ہیں، یہ تو ویلے یہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم نے کوئی اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں، آج آپ نے 3 منٹ اوپر لے لیے۔ میں نے کہا اگر آپ کو بہت ہی ایمرجنسی ہے تو آپ بے شک جلدی چلے جایا کریں، مگر جو ہماری جب تک بات پوری نہیں ہوگی اب بات اس وقت ختم نہیں کریں گے جب تک پوری بات نہیں ہوگی۔ جب دل مطمئن ہوگا کہ ہاں بات پوری ہو چکی ہے، دل میں اطمینان ہے، تو ہم صدق اللہ العظیم کر دیں گے، ورنہ بات جو ہے وہ چلے گی۔ اگر آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، پکڑ کر نہیں بٹھایا ہوا ہم نے کسی کو۔ افسوس کے ساتھ یعنی یہ کہنا پڑتا ہے، اور یہ وہ آدمی بات کرتے ہیں جو شادی پہ کھانے کے انتظار میں 2 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، کھانا کھولے کھانا کھائیں اور اس کے بعد جائیں، 2-3 گھنٹے انتظار، کھانے کا ٹائم نہیں ہو رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اور یہ قرآن آپ کے لیے بہت بڑا شرف ہے، عزت کا مقام ہے آپ کے لیے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے، آپ کی امت کے لیے بھی بہت بڑا شرف ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس قرآن کو شرف عظیم فرما رہا ہے۔ اب چونکہ قوم نے، اللہ کو تو پہلے سے معلوم تھا کہ اس امت میں قرآن کے حق ادا نہیں کرنا، اس لیے اللہ نے ایک دھمکی بھی دے دی ہے اس امت کو، وَسَوْفَ تُحْشَرُونَ، اے امت محمدیہ کے فرزندوں، اے ایمان لانے والوں، مسلمانوں، تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس قرآن کے بارے میں سوال ہوگا تم سے، تم بہت ایزی لے رہے ہو، لائٹ لے رہے ہو کہ خیر ہے کہ بس پڑھ لیا، اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ ہاں جی بتائیے کتنا تعلق تمہارا قرآن کے ساتھ رہا ہے دنیا کے اندر۔ ہم نے ہر کتاب کو ایک ایک لفظ کر کے سمجھ کے پڑھا ہے، ایک ایک لفظ۔ جب بچے فزکس کی تیاریاں کرتے ہیں نا، کیونکہ میرا اس فیلڈ سے تعلق رہا ہے، تو وہ شارٹ کویشچن تیار کرتے ہیں، MCQs کا کویشچن آ سکتا ہے، ایک لائن ہم فزکس میں نہیں چھوڑتے، ایک لائن نہیں چھوڑتے، کیوں ہو سکتا ہے کہ ملٹیپل چوائس کویشچن میں وہ ایک لفظ یہاں سے پوچھ لے ایگزامینر، یہ ایک نمبر نہ ہمارا کم ہو جائے۔ ثواب سمجھ کے پڑھتے ہیں، ایک ایک لفظ پہ بار بار غور کرنا ہے،
پھر جس لفظ کی سمجھ نہیں آ رہی ٹیچر سے اس سے پوچھنا ہے، اس سے پوچھنا ہے، اس سے پوچھنا ہے. یا ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے ایسے کرتے ہیں، کسی نے آ کے پوچھا جی قاری صاحب اس کا معنی مجھے سمجھ نہیں آ رہا، ذرا بتائیے، مجھے بڑی ٹینشن ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا پھر بھی ٹھیک ہے، نہ آیا پھر بھی ٹھیک ہے، قرآن ہی ہے نا. یہ ہمارا معاملہ ہے. وسوف تسألون، اللہ فرما رہا ہے ضرور ان سے سوال کیا جائے گا جنہوں نے میرے اس قرآن کو نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، ٹائم نہیں دیا. دنیا کی ہر چیز کو سیکھ کے ہر کام دنیا کا کیا ہے. اگر نہیں سیکھا تو نماز کو نہیں سیکھا، نہیں سیکھا تو قرآن کو نہیں سیکھا، نہیں سیکھا تو اسلام کی کسی چیز کو بھی نہیں سیکھا. نہ حج کو سیکھ کے کرتے ہیں، نہ ہم زکوٰۃ کو سیکھ کے مسائل سیکھتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. ایک صاحب بتا رہے تھے میں نے 10 سال سے اوپر سے زکوٰۃ دے رہا ہوں، فلاں جگہ کو، فلاں ہاسپٹل کو دے رہا ہوں. میں نے کہا ادا ہی نہیں ہوتی، جس طرح آپ دے رہے ہیں اس طرح ادا نہیں ہوتی. بھائی جب میں 10 سال دے رہا ہوں میری زکوٰۃ گئی. آپ نے سیکھا ہے، کسی سے پوچھا کیسے دینی ہے؟ بغیر کسی سیکھے آپ دیتے رہے. جو میں ملازم کو دیتا تھا، ملازم جو ہے نا ہاسپٹل کا ان کا ایک وارڈ بوائے تھا، اس کو دے کے آتا تھا کہ آپ آگے جمع کروا دینا. میں نے کہا مالک بنانا ہے، غریب کو مالک بنانا ہے. تو ہم اسلام کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بغیر سیکھے کرتے ہیں. اور ہم اپنی 4 لاکھ کی گاڑی بغیر سیکھے نہیں چلاتے، کہیں اس پر خراش نہ آ جائے، گاڑی ڈیمیج نہ ہو جائے. بغیر سیکھے نہیں چلاتے. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب جو ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں نا، آپ ذرا ان سے بھی پوچھ لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی امت کے لوگ جو دنیا میں آج موجود ہیں، سہری صاحب جو ہمارے مفسر ہیں کراچی کے بہتوں میں ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان رسولوں کی امتوں سے جو آج موجود ہے آپ ان سے پوچھ لیں، آپ یہودیوں سے پوچھ لیں، آپ عیسائیوں سے پوچھ لیں. یہ بات کیا پوچھیں؟ اجعلنا من دون الرحمن آلیہ، کیا اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی اور بھی خدا ہے میرے علاوہ ان کی عبادت کرو؟ کیا ہم نے کوئی اور خدا بنائے ہیں؟ ہمارے علاوہ کوئی معبود نہیں. اجعلنا من دون الرحمن، یا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی اور بنائے ہیں؟ آلہۃ معبود یعبدون، جن کی عبادت کی جائے. مراد یہ ہے کہ پچھلی امتوں کے لیے بھی سبق یہی تھا اور اس امت کے لیے بھی سبق یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے. کوئی مقرب نبی، کوئی مقرب فرشتہ، اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی. عبادت شرک ہے، کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے. سجدہ، سجدے کی بات کریں چونکہ بات اسی سے متعلق ہے. پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. بات کو ذرا سمجھیے گا. کسی کی تعظیم کے لیے، کسی کی عزت بڑھانے کے لیے، مثلا ایک بندہ اس کی بڑی عزت، آپ اس کو بڑے پروٹوکول دے رہے ہیں، بڑی عزت اس کی آپ کر رہے ہیں، تو آپ اس کو سجدہ کرتے تھے. پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. یہ وہ سجدہ تھا جو یوسف علیہ السلام کو ان کے ماں باپ اور ان کے بھائیوں نے کیا تھا. قرآن میں اس کا ذکر ہے. یہ وہ سجدہ تھا جو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا تھا، سجدہ تعظیم. ان شریعتوں میں یہ جائز رہا ہے. ہماری شریعت کے اندر سجدہ عبادت، کسی کی عبادت کے لیے سے کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے اور کفر ہے، بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے. اور سجدہ تعظیمی، کسی کی عزت احترام کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اس سے بندہ کافر تو نہیں ہو جاتا لیکن کبیرہ گناہ ہے. سجدے کی کوئی آپشن نہیں، کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا. ہماری شریعت کے اندر سجدہ نہیں کیا جا سکتا. سجدہ تعظیمی حرام. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف. آپ جانتے ہیں کہ فرعون اس کا نام نہیں تھا، اس کا لقب تھا. جیسے ہمارے عہدہ ہوتا ہے ایک بڑا وزیر اعظم، تو مصر کے حکمرانوں کا لقب تھا فرعون. نام اس کا ولید بن نصر تھا. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا اس زمانے میں جو فرعون تھا، اور یہ فرعون میں 15واں فرعون تھا. اس وقت 15واں فرعون تھا. اس سے پہلے 14 فرعون گزر چکے تھے. اس کا نام ولید بن نصر تھا، مگر چونکہ وہ فرعون کے لقب سے مشہور ہو گیا،
اس کا نام اصل میں ولید ہے لیکن لقب اس کا فرعون ہے. جیسے ہمارے یہاں وزیر اعظم ہے یہ ستارے ہوتا ہے. نظرات ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف ومالا یا اس کے وڈیروں کی طرف وزیروں کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. وقال انی رسول رب العالمین موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول بن کر تمہارے پاس آیا ہوں. مجھے اس اللہ نے بھیجا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے, جو تمام جہانوں کی تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے. آگے پھر واقعات ہیں کہ فرعون نے کیا سلوک کیا, فرعون کی قوم نے کیا سلوک کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد وبارك وسلم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله